بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شہباز ریگل کی نصف سے زیادہ بری ہوئی بوتل نظر آ گئی۔ اس کی جلملاتی ہوئی بوتل کے برابر میں ویرا کا اسکاچ کا گلاس رکھا ہوا تھا، جس میں برف کے کئی ڈلے تیر رہے تھے۔ ویرا نے گلاس نکال کر اس تلخ سیال کا ایک گھونٹ اپنے معدے میں اتارا اور منہ بناتے ہوئے گلاس دوبارہ اندر رکھ کر پٹ بند کر دیا۔ موڈ ہو تو تم بھی فریج سے ایک گلاس میں برف ڈال لو، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں مجھے اکسایا۔ اس وقت تمہارے اعصاب بھی الکوہل کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں گے، اور اگر کوئی ادھر آ نکلا، اس نے رغبت کے باوجود خشک لہجے میں کہا، تو کیا وہ آنکھیں نکال کے ترکی بے ترکی بولی، کیا ہم کسی کی چوری کر رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے ہم پیتے ہیں اور خاصی پیتے ہیں، ذرا میں 2 گلاس پورے کر لوں، پھر اول خان کی پرواہ بھی نہیں کروں گی۔ چلو میرے لیے بھی گلاس میں برف ڈالو، میں نے ہنس کر کہا۔ اول خان کی کہانی اتنی دلچسپ ہوگی کہ اس کے ختم ہونے تک کسی کو کچن کی خیر خبر لینے کا دھیان نہیں آئے گا۔ میرے گلاس میں اسکاچ ذرا زیادہ ڈالنا۔ بیرا نے کسی بحث کے بغیر میرے لیے بھی ایک گلاس تیار کر دیا۔ میں نے تلخ سیال کا ایک لمبا گھونٹ لینے کے بعد اپنا گلاس اسی کچن کیبنٹ میں رکھ دیا جہاں ویرا کا گلاس پہلے سے موجود تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جم کلارک اور اس کے ساتھیوں کا تمت بالخیر ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کونسل خانے والے ادھم مچائیں گے، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں والے ان کو کیسے خاموش کراتے ہیں۔ وہ لوگ مقامی حکام کے ساتھ مل کر کوئی کارروائی کرتے اور اس میں جانی نقصان اٹھانا پڑتا تو صورتحال بگڑ سکتی تھی، لیکن وہ بالا ہی بالا من مانی کار گزرنے کے چکر میں مارے گئے ہیں۔ انہیں منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ مخدوش حالات میں انہوں نے کسی تحفظ کے بغیر باہر نکلنے کا خطرہ مول لیا اور اپنی حماقت کا نتیجہ بھگت لیا۔ اس واقعے کی پوری ذمہ داری انہی پر عائد ہوگی۔ معمول کی تحقیقات دھیرے دھیرے چلتی رہیں گی۔ مقامی حکام یہ کہانی بنا سکتے ہیں، لیکن کونسل خانے میں بیٹھے ہوئے لوگ حقائق کا اندازہ لگا لیں گے۔ بھیم گن کا شکار ان کے لیے ایک کھلا اشتہار ہوگا۔ اس واقعے میں میرا اور تمہارا نام ضرور آئے گا۔ آیا کرے۔ میں نے کیبنٹ کھول کر اپنے گلاس سے آتشی سیال کا دوسرا گھونٹ لینے کے بعد کہا، وہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود حقائق کی تشہیر نہیں کریں گے۔ تشہیر سے ان کا موقف کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ عام سمجھ بوجھ والا ایک مقامی پولیس افسر بھی یہ ضرور پوچھے گا کہ مقتولین خطرناک ملزموں کے پیچھے گئے تھے تو انہوں نے حفاظتی اقدامات سے مجرمانہ غفلت برتنے کا ارتکاب کیوں کیا؟ ان کا یہ فعل بد اعتمادی اور اپنی صلاحیتوں پر گمانڈ کے زمرے میں شمار کیا ہو جائے گا۔ میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں۔ اس نے اپنا پہلا گلاس خالی کر کے اپنے لیے دوسرا گلاس بناتے ہوئے کہا، اگر ہم میں سے کسی کو ہنری ڈریک نارمن کے گھر کا فون نمبر یاد ہو تو اس کی قیاس آرائی کی نوبت آنے سے پہلے ہی میں اسے فون پر بتا دوں کہ اس کے امریکہ سے آئے ہوئے مہمان کس انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ میں اس کا خیال سن کر بھڑک اٹھا۔ ان درندوں کو ان کے کچھار ہی میں زخمی کیا جانا چاہیے۔ شاید نارمن کا فون نمبر غزالہ کو یاد ہوگا۔ نمبروں کے معاملے میں اس کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ نمبر اسے یاد نہ ہو تب بھی ٹیلی فون ڈائریکٹری سے کام چل جائے گا۔ اس فیصلے پر فوری عمل ہونا چاہیے۔ فوری نہیں، دوسرا گلاس خالی ہونے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی، پہلے میں ان چاروں کو چائے دے آؤں۔ ایسا نہ ہو کہ اول خان چائے کی طلب سے مجبور ہو کر یہاں پہنچ جائے۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے لوازم سجانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسکاچ والے کیبنٹ کے قریب پہنچ کر 2 گھونٹوں میں اپنا گلاس خالی کر کے دوسرا گلاس بنا لیا تاکہ آخر تک ویرا کا ساتھ دے سکوں۔ ویرا چائے لے کر چلی گئی تو مجھے خیال آیا کہ CIA کے دونوں آدمیوں کا جہنم واصل ہونا ہر اعتبار سے بہتر رہا تھا۔ جم کلارک والے قصے میں 3 مقامی غدار ان کی مدد کر رہے تھے اور وہ تینوں ہی مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ ان تمام واقعات کے چشمدید گواہ صرف وہی 2 ایجنٹ تھے۔ انہی کے بیان پر STF کے سابقہ اسٹیشن 4 کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد جم کلارک کو اس بظاہر غیر آباد اور ویران عمارت میں لے جائے جانے کا معاملہ بھی آسانی سے مشکوک بنایا جا سکتا تھا۔ یہ اتفاق بلکہ قدرت کا انوکھا انتقام تھا کہ اس گھنونے ڈرامے کے سارے ہی سرگرم کردار صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ سفید کار والے جن 4 مقامیوں کو کھل کر سامنے آنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، وہ ناجائز ہتھیاروں کے چکر میں پھنس کر مقامی پولیس کی تحویل میں آ چکے تھے۔ تشدد کے ذریعے ان کی زبانیں کھلوا کر
جو اہم معلومات حاصل کی جاتی ان کے سہارے مقامی انتظامیہ کونسل کھانے والوں پر بدترین جوابی دباؤ ڈال سکتی تھی۔ ویرا جلد ہی لوٹ آئی اور اپنی بے ساختہ ہنسی کو دباتے ہوئے بولی، اول خان بہت مردود ہے۔ کافی فاصلہ ہونے کے باوجود وہ چونک کر یوں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس وقت اس کی عقابی نظریں میرے ہی چہرے پر مرکوز تھی۔ غنیمت یہ ہے کہ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ سمجھدار آدمی ہے، نازک مواقع پر اپنی زبان بند ہی رکھتا ہے۔ ویرا نے اپنا گلاس اتنی تیزی سے خالی کیا کہ اس کی آنکھیں فوراً ہی نشیلی نظر آنے لگی۔ گلاس دھونے کے بعد اس نے اسکاچ کی بوتل اسی خانے میں بالکل پیچھے سرکا دی۔ بوتل یہاں سے ہٹا دو، مسالہ وغیرہ نکالتے ہوئے غزالہ نے بوتل دیکھ لی تو کیا سوچے گی، میں نے کہا۔ جو کچھ سوچے گی جہانگیر کے بارے میں سوچے گی، وہ شرارت امیز لہجے میں بولی۔ سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوں تو کھل کر پینے پلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خوابگاہ میں صرف غزالہ کے سامنے میں نوشی اچھی نہیں لگے گی۔ کچن میں آتے جاتے ایک آدھ گھونٹ لے کر میں خاموشی سے اپنا کوٹا پورا کر لوں گی۔ اور میں کیا کروں گا؟ میں نے اسے گھور کر تیز لہجے میں پوچھا۔ مردانہ خوابگاہ میں اسکاچ، واڈکا، جن اور بیئر کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں، وہاں جہانگیر تمہارا ساتھ دے گا۔ چاہو تو تم میری بوتل بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کی جگہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ میری طرف ہاتھ لہرا کر کچن سے نکل گئی۔ میں اپنا گلاس خالی کر کے عقبی راستے سے نکلا اور راہداری میں ملنے والے پہلے ہی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ڈبل بیڈ پر مشتمل ایک آراستہ اور کشادہ خوابگاہ تھی جہاں ہینگر پر ویرا اور غزالہ کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ شاید غزالہ نے ہماری غیر حاضری میں وہ سب کیا تھا۔ زنانی خوابگاہ سے ملحق کمرے میں موجود اشیاء سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کمرہ میرے اور سلطان شاہ کے لیے تھا۔ میں نے خاصی بے تابی سے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا، لیکن بنت انب کا سراغ لگانے میں ناکام رہا۔ تیسری خوابگاہ پہلے دو کمروں سے بھی بڑی اور نیم شاہانہ انداز میں آراستہ تھی۔ وہاں ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری ہوئی میک اپ کی اشیاء وغیرہ سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جہانگیر نے نادیہ کو اسی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں متعدد زنانہ ملبوسات کے ساتھ بہت سے مردانہ جوڑے بھی موجود تھے جو یقیناً جہانگیر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کمرے میں درمیانے سائز کا ریفریجریٹر بھی موجود تھا جس کے دو خانوں میں ولائتی بیئر کے بہت سے ڈبے اور بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی ایک دیوار گر کیبنٹ میں بانت بانت اور رنگ رنگ کی شرابوں کی 21 بوتلیں موجود تھی۔ اس ریسٹ ہاؤس کی اقامتی اور دیگر سہولتوں کا جائزہ مکمل کرنے کے بعد میں لابی میں کھلنے والے دروازے سے باہر نکلا تو ڈرائنگ روم سے سب کے ملے جلے کہکہوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو کہکہے یک بیک تیز ہو گئے۔ ویرا کی آواز سب سے بلند تھی، وہ ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ نشے میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی کیفیت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ معدے میں اتری ہوئی الکوہل اس پر اپنا تھوڑا بہت رنگ دکھا رہی تھی۔ کیا لطیفے چل رہے ہیں جو سب ہنس رہے ہیں؟ میں نے ان کے ساتھ شامل ہو کر خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تمہاری تلاش تھی، اول خان نے ہنسی کے درمیان میں کہا۔ ویرا نے خیال ظاہر کیا کہ تم باتھ روم میں بیٹھے بیٹھے تھکان سے اونگ گئے ہو۔ بس اسی پر ہنسی کا سلسلہ چل پڑا۔ ویرا اپنے اسی قیاس میں ندرتیں پیدا کر رہی ہے۔ یہ اس وقت خاصے خوشگوار اور ہلکے پھلکے موڈ میں معلوم ہوتی ہے۔ اسے صحیح خوراک ملتی رہے تو ایسے ہی موڈ میں رہتی ہے۔ میں نے ذومعنی فکرہ کسا۔ مجھے بھی شبہ ہو رہا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں منہ مارا ہے۔ سلطان شاہ نے میری تائید کی۔ اس سے پہلے کہ وہ نوک جھونک کوئی سنجیدہ رخ اختیار کرتی، ویرا خود ہی سنجیدہ ہو گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، سب سامنے کی باتیں ہیں۔ اول خان کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ تازہ ترین واقعات سے کیا کیا فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے نقطہ وار خیالات بیان کر ڈالو۔ مجھے ان میں وزن نظر آتا ہے۔ اول خان کی مستفسرانہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں اور میں نے CIA والوں کی موت کے حوالے سے ان سود مند پہلوؤں کو اجاگر کرنا شروع کر دیا جن پر ویرا سے پہلے ہی بات چیت ہو چکی تھی۔ اول خان اس پورے آپریشن میں اس بری طرح الجھا رہا تھا کہ اسے شاید گزرے ہوئے واقعات کی افادیت پر یکسوئی سے غور کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا، کیونکہ سفید کار سمیت پکڑے جانے والے مسلح مقامیوں کا ذکر آتے ہی اول خان کے چہرے پر جوش کی علامات نظر آنے لگی۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا، لیکن اس کی بے چین نگاہوں کی چمک لمحہ بے لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی جو ان پہلوؤں میں اس کی دلچسپی کی گماز تھی۔ تم نے مجھے نئے راستے سجائے ہیں۔ میرے خاموش ہونے پر وہ اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اب دیکھنا کہ کونسل خانے کے عملے کی کیا درگت بنتی ہے۔ یہاں والے مدافعانہ کی بجائے جارحانہ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے مجھے یہ اطمینان رہتا ہے کہ تمہارا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے
اور مجھے بہت زیادہ سوچ بچار کی زحمت نہیں کرنی پڑتی. میں ذرا عملی قسم کا آدمی ہوں. میری خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ بیشتر مواقع پر کھوپڑی کے کام بھی ہاتھ پیروں کی اضافی محنت سے سیدھے ہو جاتے ہیں. ڈینی کا دماغ تیز ضرور ہے لیکن اس کی کارکردگی میں میرا بھی دخل ہے. ویرا بولی. کیا تم اس کے سر میں تیل کی مالش کرتی ہو؟ سلطان شاہ نے جل کر پوچھا. تم چپ رہو. ویرا نے منہ بنا کر اسے ڈانٹ دیا. پھر دوسروں سے مخاطب ہو کر بولی. اڑیل بیل جہاں رک جاتا ہے وہاں سے ایک قدم بھی آگے ہلنے پر آمادہ نہیں ہوتا. آگے بڑھانے کے لیے اس کی دم کو مروڑنا پڑتا ہے اور بدک کر کافی دور تک چلتا چلا جاتا ہے. میں اسی طرح ڈینی کو مہمیز دیتی رہتی ہوں. جہانگیر اور اول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی مگر سلطان شاہ اپنی ناگواری ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکا. اس نے ویرا سے کہا. میں تمہارے اس دعوے کو اس وقت سچ مانوں گا جب تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب دے دو گی. تم سوال ہی کرتے رہو. چلو اپنا دل کا یہ ارمان بھی نکال لو. ویرا نے مزاحکانہ لہجے میں کہا. ارمان نہیں، یہ تمہاری چڑیا جیسی عقل کا امتحان ہے. سلطان شاہ کا لہجہ تلخ ہو گیا. بیل کا منہ اگر مشرق کی طرف ہو تو اس کی دم کس رخ پر ہوگی؟ وہ چیلنج کرنے والی نگاہوں سے ویرا کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ تم کوئی احمقانہ سوال کرو گے. بیل کی دم مغرب کے سوا اور کدھر ہو سکتی ہے؟ جواب دیتے دیتے وہ ایک دم چونک کر بولی. ہو کہیں تم مشرق اور مغرب کا استعارہ یورپ اور ایشیا کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے؟ میں تمہیں اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ تم سے استعاروں میں بات کی جائے. تم تو سیدھی بات بھی مشکل سے سمجھتی ہو. کان کھول کر سن لو کہ بیل کا منہ کسی بھی طرف ہو اس کی دم ہمیشہ زمین کی طرف رہتی ہے. سلطان شاہ کی وضاحت پر سب نے ایک تعریفی کہا لگایا مگر ویرا خفت امیز جلاہٹ سے بولی. ان احمقانہ باتوں سے آخر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، جو عورت بیل کی صحیح جیومیٹری تک سے واقف نہیں وہ بیل کو کیسے چلا سکتی ہے؟ شاباش، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. جہانگیر نے سلطان شاہ کی حوصلہ افزائی کی. پتہ نہیں ویرا آج تک کس چیز کو بیل کی دم سمجھ کر مروڑتی رہی ہے. میں اس کے دعوے کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کر گفتگو میں دخل انداز ہوتے ہوئے کہا. ویرا بیل کی دم کے صحیح جغرافیے سے واقف نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے ذہن میں سارے نکات ویرا سے گفتگو کے دوران ہی آئے تھے. مجھے معلوم ہے تم ہمیشہ اسی کی حمایت کرتے ہو. سلطان شاہ بگڑ کے بولا. اس وقت تمہیں بھی اس کی حمایت کرنی چاہیے. میں نے کہا. بیچاری تازہ یتیم ہوئی ہے. بات ایک مرتبہ پھر ہنسی مذاق میں ٹل گئی اور گفتگو دوبارہ سنجیدہ ہو گئی کیونکہ ویرا ہلکے سے سرور میں تھی. وہ کسی بدمزگی میں الجھ کر اپنا لطف غارت نہیں کرنا چاہتی تھی. جب میں نے ویرا کی جانب سے ہنری ڈریک نارمن کو فون کرنے کی تجویز پیش کی تو اول خان الجھن میں پڑ گیا. بظاہر اس فون کال کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یہ نقصان ضرور ہوگا کہ وہ اپنے آدمیوں کے بارے میں صبح تک بے خبر رہنے کی بجائے ابھی باخبر ہو جائیں گے اور مقامی حکام کی رات کالی کرا دیں گے. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوگا. ویرا اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. تم ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے. میری دھمکی سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنے دفاتر اور گھروں تک محدود ہو کر رہ جائیں گے. ایک بار ان کے دل میں اپنی سلامتی کا ڈر بیٹھ گیا تو وہ کئی مہینوں تک اپنے معاملات کو اعتدال پر نہیں لا سکیں گے. ویسے بھی میں نے اس سے دوبارہ فون پر بات کرنے کا وعدہ کیا تھا. یہ گفتگو CIA والوں کی موت کے حوالے سے ہو تو خاصی اثر انگیز رہے گی. ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اب تک وہ کتنے پانی میں ہیں. اول خان نے بحث کو طول نہیں دیا. خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے. غزالہ کو نارمن کا فون نمبر واقعی یاد تھا. ویرا اسپیکر فون پر ہنری ڈریک نارمن کے گھر کا نمبر ملانے لگی. فون اٹھانے والا نارمن نہیں تھا لیکن اس کا لب و لہجہ خالص امریکن تھا. ویرا نے بالکل اسی انداز میں ہنری کے بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھا. وہ کہاں مل سکے گا؟ مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے. ویرا کٹکھنے انداز میں گرائی. اس کا مخاطب سہم گیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا. ہو سکتا ہے کہ ہنری اپنے دفتر میں ہو. تم مجھے اپنا پیغام اور فون نمبر دے دو. اگر بات اتنی ہی اہم ہے تو وہ خود تمہیں فون کر لے گا. تم کون ہو؟ ویرا نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد برہمی سے سوال کیا. میں قونصل خانے میں ٹائپسٹ ہوں اور ہنری کے ساتھ ہی رہتا ہوں. وہ ویرا کے پے در پہ حملوں سے بکھلایا ہوا معلوم ہو رہا تھا. اگر تم اپنا نمبر نہیں دینا چاہتی تو اسے دفتر فون کر لو. آج اسے وہاں کوئی غیر معمولی مصروفیت درپیش ہے ورنہ وہ 6 بجے کے قریب گھر لوٹ آتا ہے. اس کو بتا دو کہ جم کلارک کی ماں اس سے بات کرنے کی خواہاں ہے. وہ 15 منٹ کے اندر گھر واپس نہ آیا تو اس موقع سے محروم ہو رہ جائے گا. ویرا نے درست لہجے میں کہا. جم کلارک کی ماں؟ اسپیکر فون سے آنے والی آواز بکھلائی ہوئی تھی. ہاں، اس سے یہی کہہ دو. ویرا نے جواب دے کر فون بند کر دیا. یہ
یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کے دفتر بھی فون کر سکتی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، اس کے دفتر میں ہزاروں الیکٹرانک شبدے موجود ہوں گے جن کی مدد سے وہ میری اس کال کا سراغ لگا سکتا ہے۔ وہاں فون کرنا خطرناک ثابت ہوگا۔ ویرا اپنے تجربات کی بنا پر صحیح کہہ رہی تھی۔ وہ کافی عرصے تک اپنے جسم میں امریکنوں کا نصب کیا ہوا ایک ایسا چپ لیے پھرتی رہی تھی جس کے سگنل موصول ہوتے ہی وہ ویرا کی کمی گاہ سے واقف ہو جاتے تھے، اور ویرا کے فرشتوں کو بھی اس چپ کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ اور جم کلارک کی والدہ بننے میں کیا باریکی پوشیدہ ہے؟ سلطان شاہ نے طنز سے پوچھا۔ سنسنی، بے یقینی، ویرا ہنس کر بولی، اصل نام بتا دیتی تو وہ ذہنی اذیت سے بچا رہتا۔ اب میرا فون وصول کرنے تک وہ یہی سوچتا رہے گا کہ جم کلارک کی ماں کے نام اسے پیغام چھوڑنے والی ویرا تھی یا کوئی اور عورت۔ اس پریشانی میں اس کے اعصاب بکھر کے رہ جائیں گے۔ میں ان چوہوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم اپنے ہم وطنوں کے لیے اتنے تواتر سے چوہے کا لقب استعمال کر رہی ہو کہ مجھے ان کے انسانی وجود پر شبہ سا ہونے لگا ہے۔ غزالہ نے ہنس کر کہا، یہ لوگ کتنے ہی بزدل کیوں نہ ہوں، اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ورنہ پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نہ نچا رہے ہوتے۔ 15 منٹ بعد اپنے کانوں سے ہنری کی آواز سن لینا۔ یہ کہہ کر ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ٹرے میں چائے کے خالی برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ غزالہ نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لینے کی کوشش کی لیکن اس نے بہت اپنائیت سے غزالہ کو روک دیا۔ تم طویل انتظار سے تھک گئی ہوگی، اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدل ڈالو کیونکہ کھانے کے انتظام تم ہی کو کرنا ہے۔ کچن کے چھوٹے موٹے کام میں نپٹا لوں گی۔ اس کا وہ مشورہ اتنا پرخلوص تھا کہ غزالہ فوراً ہی اٹھ کر پہلی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ ویرا کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیچاری کام کاج میں بھی پوری طرح ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ ویرا کے کچن میں چلے جانے کے بعد اول خان نے توصیفی لہجے میں کہا، ورنہ اس کماش کی عورتیں گھرداری میں کہاں دلچسپی لیتی ہیں۔ میں اول خان کی ناسمجھی پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ ویرا نے ایک کچن کیبنٹ میں شہباز ریگل تقریباً آدھی بوتل چھپائی ہوئی تھی اور وہ ہنری سے فون پر بات کرنے سے پہلے اسکاچ کے مزید چند گھونٹ لینے کے موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ اناڑی پن میں برتن وغیرہ نہ توڑ ڈالے۔ اول خان کے تبصرے پر سلطان شاہ کے دل میں ویرا سے ہمدردی کا جذبہ پوری قوت سے بیدار ہو گیا۔ میں کچن میں جا کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ میں نے دانستہ اس احمق کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بہتر یہی تھا کہ وہ ویرا کی چوری خود پکڑ لے۔ لا حول ولا قوت۔ سلطان شاہ نے کچن کے دروازے پر پہنچتے ہی بلند آواز سے کہا اور فوراً ہی ڈرائنگ روم کی طرف واپس لوٹ آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ جہانگیر نے اس کا رد عمل دیکھ کر معصومانہ حیرت سے پوچھا۔ اسی سے پوچھ لو، سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس کی لاہور سن کر ویرا اسی لمحے کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ گھر میں بھی میری جاسوسی میں لگے رہتے ہو۔ کسی کے کچھ پوچھنے سے پہلے ویرا سلطان شاہ پر برس پڑی۔ کچن میں تمہارا کیا کام تھا؟ وہاں کیا لینے آئے تھے تم؟ ویرا اتنے تیکھے تیوروں کے ساتھ اس کے سر پر سوار تھی کہ بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ صرف ہکلا کر رہ گیا۔ ویرا کے سوالات کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جہانگیر سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑا، اس پر اس قدر برہم کیوں ہو رہی ہو؟ کچن ہی میں تو گیا تھا، ہمارے باتھ روم میں تو نہیں گھسا تھا۔ یہ طریقے رہے تو کسی دن ایسی نوبت بھی آ جائے گی۔ ویرا نادم ہونے کی بجائے جہانگیر پر چڑھ دوڑی۔ میں تمہاری شراب کی بوتل دیکھ رہی تھی کہ یہ دروازے سے بھی لا حول پڑھ کر لوٹ آیا۔ میں تمہاری بوتل باہر چھوڑ آئی ہوں، میری شراب کی بوتل کچن میں۔ ویرا کی الزام تراشی پر جہانگیر بونچکا رہ گیا۔ ہاں تمہاری۔ ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی۔ اب کہہ دو کہ وہ بوتل میں نے کچن کیبنٹ میں چھپائی ہے۔ پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جہانگیر بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف چل دیا۔ تم غلط کہہ رہی ہو۔ اتنی دیر میں سلطان شاہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ تم بوتل دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ تمہارے منہ سے لگی ہوئی تھی۔ یہاں تمہیں کون روکتا ہے جو ایسی بدتمیزی سے پی رہی تھی؟ پینے کی چیز تھی، 2 دن کے بعد نظر پڑی اور میں نے منہ لگا لیا۔ ویرا تمہارا برا کیا، ویرا نے ڈٹائی سے کہا۔ ختم کرو اس قصے کو، میں نے اول خان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس معاملے میں تم دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنے اپنے حساب سے دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں جہانگیر کچن سے شہباز ریگل کی بوتل لیے واپس ہو لیا۔ اس کے چہرے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ وہ بوتل میز پر رکھتے ہوئے بولا، یہ بوتل کچن میں کیسے پہنچی؟ اسے میری خوابگاہ میں ہونا چاہیے تھا۔ نادیہ تو مر چکی ہے، اب ریشم خان ہی سے
پوچھ سکتے ہو، ویرا کاٹدار لہجے میں بولی۔ اس کا نام نہ لو، وہ پکا مومن ہے، جہانگیر ناگواری سے بولا۔ وہ شراب کی خالی بوتل کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ یہ بوتلیں میرے کمرے کے ایک کیبنٹ میں ہوتی ہیں۔ نادیہ شراب کی بو سے گھبراتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بیڈ روم سے یہ بوتل کچن میں کیسے آئی؟ یہ 3/4 کے قریب تھی، اب آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کے استعمال میں رہی ہے۔ لعنت بھیجو اس قصے پر، ہو سکتا ہے کہ جونک میں تم خود ہی اسے کچن میں چھوڑ گئے ہو۔ اول خان نے اکتانے کی اداکاری کرتے ہوئے جہانگیر کی بات کاٹ دی، یا پھر یہ خود ہی آ گئی ہوگی۔ ہم تینوں گھر سے باہر تھے، یہاں تمہارے اور سلطان شاہ کے علاوہ صرف غزالہ تھی۔ اگر اس کی جگہ تبدیل ہوئی ہے تو تم تینوں میں سے کسی کو علم ہونا چاہیے۔ جہانگیر نے مایوسانہ نظروں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور کسی اداس بکرے کی طرح اپنا سر جھکا لیا۔ 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ اول خان نے اپنی ریسٹ واچ دیکھ کر ویرا کو یاد دلایا، ہنری سے بات کرو، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ ویرا نے سب کی نظریں بچا کر لو فرانہ انداز میں مجھے آنکھ ماری اور کسل مندی کے ساتھ فون اپنے آگے سرکا کر ہنری کے گھر کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار کے ڈورے کچھ اور نمایاں ہو چکے تھے۔ ہنری کے گھر کا نمبر ملنے پر پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا چند ثانیوں تک دوسری طرف کی آواز کا منتظر رہا، لیکن ویرا دانستہ خاموش رہی۔ وہ ہنری کے ساتھ حقیقی معنوں میں اعصابی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کی طویل ہوتی ہوئی خاموشی نے ہنری کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا اور وہ مضطربانہ انداز میں یکا یک بول پڑا، کون ہے تم؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہاری والدہ بول رہی ہوں، ویرا نے زہریلی آواز میں کہا۔ اوہ! اسپیکر فون پر ہنری کے ایک گہرے سانس کی آواز ابھری۔ پھر اس نے پوچھا، شاید جم کلارک کی ماں کے نام سے تم ہی نے پیغام چھوڑا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اتنی دھونس کے ساتھ مجھے فون کرنے والی کون ہو سکتی ہے۔ تم نے جم کلارک کے بارے میں میری التجاؤں کو ٹھکرا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ مصالحت کے مشن پر آنے والے کو موت کا انعام کوئی سنگ دل ہی دے سکتا ہے، مصالحت کے لیے نہیں۔ وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوانے اور پھر مجھے یرغمال بنانے کے ارادے سے آیا تھا۔ نیت صاف ہوتی تو اس کے پیچھے 5 آدمیوں کا دستہ اور جدید ترین ہتھیاروں کے انبار نہ ہوتے۔ معاملہ صرف تمہارا نہیں تھا، تمہارے ساتھ ڈینی بھی تھا۔ وہ ہم سب کا بدترین دشمن ہے۔ جم کلارک نے ساری تیاریاں اسی کے لیے کی تھی۔ اس کے بارے میں تمہیں بدترین مغالطہ ہوا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح تک پہنچ جائے گا اور وہ پہنچ گیا۔ اپنے انجام کا وہ خود ذمہ دار تھا، لیکن اسے جس عمارت میں لے جایا گیا تھا وہ ویران اور غیر آباد ثابت ہوئی۔ وہاں ہر چیز پر منو گرد و غبار جمع ہوا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جم کلارک کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ ویرا نے سرد لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ CIA کے ان ایجنٹوں سے پوچھو جو پہلا زخم کھاتے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ وہ بہت سے واقعات کے چشمدید گواہ ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے واقعات کو تم جھٹلا چکی ہو۔ انہوں نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ سارے مقابلے کا مرکز وہی عمارت تھی جو بعد میں ویران ملی۔ میرا خیال ہے کہ ڈینی کی وجہ سے تمہیں یہاں کے کچھ با اثر لوگوں کی پشت پناہی مل گئی ہے اور وہی اس ڈرامائی صورتحال کے موجد ہیں۔ اتنا بڑا افراد چھوٹے پیمانے پر نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں الو کے پٹھے کہیں مل سکیں تو ان کی تحلیل نفسی کراؤ۔ شاید ان کے معدے حلق تک بھرے ہوئے تھے جب ہی انہوں نے جاگتے میں ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اپنے بڑوں سے کہو کہ CIA میں گدھوں کی بھرتی بند کرائیں، ورنہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی رسوائی کے توق ان کا مقدر بن جائیں گے۔ ویرا کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا۔ اس چکر میں پڑ کر اپنی عاقبت برباد نہ کرو کہ جم کلارک کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ بس اس کے عبرتناک انجام کو ذہن میں رکھو۔ میرے پیچھے آنے والا ہر شخص اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تم اب بھی مصالحت پر آمادہ نہیں ہو۔ ہنری کی آواز سے پریشانی مترشح تھی۔ ویرا نے ایک احتجاجیہ کہہ لگایا، تم نے خود کہا تھا کہ جم کلارک کی زندہ واپسی ہی مفاہمت کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اسے گتے کے تابوت میں بند کر کے میں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اگر تم اب بھی کسی سمجھوتے پر آمادہ ہو تو میں تمہاری مجبوریوں پر غور کر سکتی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ میرے بغیر تمہارے کون سے کام بند ہیں؟ کسی کی وجہ سے کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ یہ واشنگٹن کی خواہش ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ اپنی صفوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اب بھی ضد چھوڑ دو تو وہ شاید جم کلارک کے قتل کو بلانے پر آمادہ ہو جائیں۔ تم چارہ لگا کر مجھے چوہے دان میں لے جانے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اب میں اپنی امریکن شہریت تک پر لعنت بھیج چکی ہوں۔ تم مجھے اپنی سرزمین پر لے جا کر اپنی مرضی کی سزا دینے کا خواب کبھی پورا نہیں کر سکو گے۔ ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ تم میری گھات میں لگے رہو، میں تمہارے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کرتی
رہوں گی، یہ جنگ اسی طرح جاری رہے گی۔ اگر تمہارے خیالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے تو تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ ہنری کی آواز شکست خوردہ سی ہو گئی۔ زخموں کو بار بار کرید کر تم اپنی راہ میں کانٹے بو رہی ہو۔ میں جم کلارک کے ساتھ آئے ہوئے ایجنٹوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، وہ کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں سکھ اور چین سے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اچھی بات ہے، میرا مشورہ ہے کہ جم کلارک کے ساتھ ان دونوں کے بھی سندل کے تابوت بنوا لو۔ تینوں ایک ساتھ اور زندہ حالت میں آئے تھے، ان کی واپسی بھی ایک ساتھ اور یکساں حالت میں ہونی چاہیے۔ بعد میں شکوہ نہ کرنا کہ میں نے تمہیں خوشبودار تابوتوں کی تیاری کی مہلت نہیں دی تھی۔ تمہیں یہ عرضہ سرائی بہت مہنگی پڑے گی، وہ دونوں تمہیں تحت الثرا سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ تحت الثرا کا راستہ ان کی قبر سے ہو کر گزرے گا۔ تیاری کی ابتدا کرو، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تم ایک کتیا بن کر رہ گئی ہو۔ ہنری رفتہ رفتہ کمزور پڑ کر جلاہٹ میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے بجائے اپنی فکر کرو۔ وہ جس کام کا ارادہ کر لیں اسے دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی۔ برازیل میں 30 برس سے روپوش آرنگوسلا زاد کو ان ہی دونوں نے تلاش کر کے امریکہ پہنچایا تھا۔ وہاں انہوں نے بیوگ استعمال کی ہوگی۔ یہاں وہ جس سرخ کار میں گھوم رہے ہیں وہ زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی صبح کا سورج کسی اور ہی کہانی کے ساتھ طلوع ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔